هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ القلوب کورس، اس میں ہم الجزء الاول جو کتاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، فقہ العلم باللہ و اسمائہ و صفاتہ.
اور اس کے اندر جو چیپٹر اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم نے سب سے پہلے مقدمہ کیا، پھر اس جز اول پر ہم آئے اور اس کے ہم نے 6 چیپٹرز مکمل کیے، اور اس وقت جو ہم 7th جو اس کا باب ہے الباب الاول میں ہم فقہ اسماء اللہ و صفاتہ کے تحت اس کا 7th چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے فقہ اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کی فقہ۔ ہم نے کئی نام اب تک پڑھے، اور آج جو نام ہے ہمارا وہ ہے الفتاح۔ پیج 179 ہے کتاب کا، جس سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 3 پیجز کو آج ہم مکمل کریں گے اس کے۔ اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں رات ہے، بالکل اندھیرا ہے، باہر بہت سردی ہے، برف باری ہے۔ میں اس وقت یو ایس اے میں ہوں، اور صبح کے 6 بجے ہیں، اور فجر کا ٹائم بالکل ابھی شروع ہوا ہے۔ تو میرا کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا اور مجھے نماز پڑھنی ہے، بیکاز 7 o'clock تک 1 گھنٹے میں ہماری کلاس مکمل ہوگی، تو نماز کا وقت نکل چکا ہوگا، تو اس لیے میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو میں شفق کو ہینڈ اوور کر رہی ہوں۔ شفق، آپ کلاس کا آغاز کریں ہمیشہ کی طرح، جیسے ہم تھوڑا تھوڑا عربک کا پڑھتے ہیں، پارٹ سب ساتھی کچھ کچھ پڑھتے ہیں، آپ ان سے پڑھوائیں، سنیں، کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ انشاءاللہ میں نماز پڑھ کے آ کے پھر ریجوائن کرتی ہوں اور ہم ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے جی، شفق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو ہمارے پاس کافی سارے ہاتھ الحمدللہ کھڑے ہیں۔ ایک ایک کر کے کچھ کچھ حصہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ سب کو موقع ملتا رہے۔ آپ لوگ اپنی بکس کھول لیجئے، پیج نمبر 179 کے بالکل شروع سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ الفتاح، کھولنے والا۔ جی عائشہ کرن، آپ سٹارٹ کیجئے۔ السلام علیکم، جی ٹھیک ہے۔ الفتاح ومن اسمائه الحسنى عز وجل الفتاح، قال الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقال الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اللہ تبارک ماشاء و اللہ، تعالی۔ یہیں تک رکھیے عائشہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت بہترین پڑھا آپ نے۔ آگے سے آپ پڑھیے سیر شمساری۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی هو الفتاح الذي يحكم ويقضي بين عباده بالحق والعدل، الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبتل والمصلح من المفسد۔ اچھا، اب رکیے تھوڑا سا، ذرا جی سا باجی، پہلے چنک میں دیکھیے جہاں آپ نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے؟ آپ نے جی یہاں پڑھا ہوا، پھر الفتاح، ٹھیک ہے؟ تو بہتر کو ملا لیجیے، ٹھیک ہے؟ جی ہو الفتاح، اگر آپ رکنا چاہیں گی تو پھر آپ ہو پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ ہو الفتاح، ٹھیک ہے؟ هو لیکن اگر آپ الفتاح۔ رک نہیں رہی، آپ نے سانس کنٹینیو رکھا تھا، تو پھر آپ ہو الفتاح، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا جی حصہ ذرا سا آخری دیکھیے، جو 3rd لائن ہے اس کو ذرا سا دوبارہ کوشش کر کے دیکھیے کہ کیا غلطی کر رہی ہیں آپ۔ 3rd لائن کی بگننگ سے پڑھیے، تعرفه المحق، ذرا سا اور غور کیجیے۔ نہیں توری نہیں تعرفه باجی، تعرفه تعرفه المحق، کوشش کیجیے، تعرفه محق، پہلے ایک کو پڑھیے، نہیں صرف خالی اتنا حصہ سہرش پڑھیے، تعرفه تعرفه المحق، المحق من محق من من جی المبتل، نہیں، اس کو غور سے دیکھیے اور ذرا سی اعراب ٹھیک کیجیے۔ من مباتل، المب من مب المباتل، مب وقف کیجیے، مبتل، ٹھیک ہے؟ مبتل، آگے پڑھیے، والمصلح من ٹھیک ہے؟ المفسد،
نہیں ہم اس کو عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں نا اس لفظ کو. من المفسد. من المفسد. بالکل, شاباش, ویری گڈ, الحمدللہ. یا کی سرور سلطانہ, آگے آپ پڑھیے. جی باجی. وهو سبحانه الفتح الذي يفتح الأبواب الرزق والرحمة والعلم لعباده ويفتح المنقلق عليهم من أمورهم وأسبابهم ويسر المتأثر عليهم ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق والهدى. اچھا, اب آپ ایسا کیجیے, سروت کے لائن 2 کا جو فرسٹ بگننگ ورڈ ہے نا, اس کو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. وهو سبحانہ نہیں, الفتح. اس کے آپ جتنا حصہ آپ نے پڑھا ہے نا, اس کی سیکنڈ لائن دیکھیے. سے المنقلق. یہ دیکھیے لام سے پیچھے لیٹر کون سا ہے, ذرا غور کیجیے. لام الف ہے. نہیں, لام, قوف, آخری قوف ہے, پھر لام ہے, لام کے پیچھے کیا ہے؟ غین ہے. غین تو ہے. پھر آپ نے انشاءاللہ اس کو غین ہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پڑھیے. المنغلق. شاباش, ٹھیک ہے. اب آخری حصے میں آئیے, ٹھیک ہے, بیچ میں, بلکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ اس کو ٹھیک کیجیے. وَيُيَسِّرُ الْمُتَعَسِّرَ, اور یہ علیہم لکھا ہوا ہے. تو بہت کامنلی ہم اس کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں نا, جی جی. اوپر ان کے, ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا اپنا اعراب کو درست کیجیے, پھر یہاں سے آگے پڑھیے. وَيَفْتَحُ, جی, قلوبہم, وَيَفْتَحُ ٹھیک ہے, قلوبہم وعیون وعیون, ٹھیک ہے. بصائرہم لیبصروا. بصائرہم, ٹھیک ہے. آگے. لیبصروا الحق والہدی. شاباش, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جناب. آگے ہم موقع دیتے ہیں قدسیہ بانوں کو. جی قدسیہ, آپ پڑھیے. وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة ويفتح بينهم بالحق والعدل. ماشاء اللہ. یہاں تھوڑا سا پہلے رکیے. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ آپ ذرا سا پیچھے آئیں. بینہم کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیے اس کو. بینہم کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں, پیچھے دیکھیے, آگے نہیں. بالحق کی تو آگے ہے نا. بینہم ویفتح. اچھا, اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ تا کے بعد نا فوراً آواز کو ساتھ ہا میں ایسے داخل کریے جیسے وہاں پہ شدہ ہو, ٹھیک ہے. تو ہا یہاں پہ مشدد نہیں ہے. تا کے بعد آپ اپنا سانس توڑیں, اس کو اس میں شامل نہ کریے. وَيَفْتَحُ, آپ پڑھیے وَيَفْتَحُ, تحُ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وَيَفْتَحُ, تا کے بعد تحُ, ٹھیک ہے. وَيَفْتَحُ, شاباش. اب آگے سے پڑھیے. قَالَ نوح, قال نوح صلی اللہ علیہ وسلم. قال شاباش. ربی ان قومی کذبون جی, فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. احسنتی, بہت پیارا پڑھا آپ نے, ماشاءاللہ. چلیے عالیہ اکبر, آپ ریڈی ہیں آگے پڑھنے کے لیے؟ شروع کیجیے. وقد استجاب الله سبحانه
لرسله ولدعائهم ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق والنصر فأنجى الله رسله وأتباعهم وأهلك أعداءهم هذا في الدنيا بہت اچھی کوشش. وأما یہیں تک رک جائیے، تھوڑا سا ذرا سا شروع سے دوبارہ پڑھیے. وقد اب یہاں استجاب پر دیکھیے، الله جی یہاں پر دیکھیے دال پہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، وقدس، ٹھیک ہے، وقدس دس، ٹھیک ہے، وقد استجاب باللہ سبحانہ، وقد سبحانہ کے بعد لرسله دیکھیے کہ شاباش، لرسله لرسلہ، شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے، الحمدللہ. نیکسٹ جو ہے ماریہ عمران، آپ پڑھیے. جی ماریہ. اگر ماریہ ابھی ریڈی ہو رہی ہیں تو ریشمہ آپ پڑھ لیجئے. وأما في الآخرة فالله كذلك الفتاح الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فيثيب الطائع يعاقب العاصية كما قال سبحانه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقد ماشاء اللہ، بارک اللہ. یہیں رک جائیے. شروع کی جو فرسٹ جہاں سے آپ نے بگن کیا تھا نا، وہاں پر جو آج کا ہم نام کر رہے ہیں اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے. وأما في الآخرة فالله كذلك الفتاح الفتاح. آپ نے الفتاح ہاں تا کے بعد الف ہے نا، تو تھوڑا سا اس کو جھٹکا نہیں دیں گے وہاں پر نا. الفتاح، ہلکا سا اس میں، الفتاح. شاباش، بالکل بالکل اس کو فا تا اور ہا کو نہیں ملانا نا، بیچ میں ایک ہمیں خالی الف نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو الفتاح، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے حدیقہ خطری کو دیتے ہیں موقع انشاءاللہ. آپ جی ریڈی ہیں؟ باجی میں پڑھوں. وقد سمى الله عز وجل يوم القيامة لعظمته وهو له بيوم الفتح كما قال سبحانه ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. اچھا حدیقہ یہیں پہ رکیے، ٹھیک ہے، اور پیچھے جہاں آپ نے پڑھا ہے وَهُوَ لَهُ لِعَظَمَتِهِ وَهُوَ لَهُ، اس کے بعد پڑھیے. بيوم الفتح ٹھیک ہے، شاباش. اب آگے پڑھیے آپ. بيوم الفتح كما قال سبحانه نہیں، آگے جہاں ويقولون نیکسٹ آپ نے روکا تھا، واللہ. والله جل جلاله بيده مفاتيح كل شيء فهو الفتاح الذي يفتح ما استغلق من المحسوسات والمعقولات فيغني فقيرا ويفرج عن مكروب ويزيل الحموم بالسرور والجهل بالعلم والضلالة بالهدى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اچھا اب یہاں پہ رکیے ذرا سا، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھیے کہ جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ رک رہے ہیں تو پھر تو آپ کیا پڑھیں گے، فہو، لیکن اگر ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے. سب سے پہلی لائن میں دیکھیے جہاں پہ آپ نے پڑھا تھا، نام پڑھا تھا، یہی جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. مفاتيح كل شيء بات دیکھیے. فهو
فهو فہوا، الفتاح. اگر آپ فہوا پڑھیں گے جی یہاں یہی ایگزیکٹلی یہ میں ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ روکیں گے، آپ ال پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ فاہو پڑھیں گے یہاں پر، اچھا اچھا ورنہ کیا بہتر اصول ہوگا کہ آپ اس کو ملا لیجئے فاہو ول، فهو ٹھیک ہے؟ الفتاح. پھر آپ جو ہے مفتوح کیوں اس کو ال نہیں، ہاں ال تو آپ اس صورت میں بننا جہاں پہ آپ وقف کر دیں گے اس کو، فہو کر دیں گے. اگر آپ ملا کے پڑھ رہی ہیں سانس کنٹینیوڈ ہے تو وہ کریے، اگر آپ ال پڑھنا چاہ رہی ہیں ورنہ پھر آپ فاہول پڑھیے، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ فائزہ امجد ہمارے ساتھ ہیں، جی فائزہ پڑھیے آپ۔ جی باجی، والفتوح كلها بيد الله فالفتح والنصر بيد الله وحده يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء فعلى العباد أن يطلبوا الفتح والنصر منه لا من غيره ويعملوا بطاعته لينالوا مرضاته ويسعدوا بفتحه ونصره كما قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ ممتاز، بہت ہی خوبصورت پڑھا آپ نے فائزہ۔ آپ کیا اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی کہ آپ کتنی دفعہ سن کے آراب لگاتی ہیں؟ شروع میں تو باجی میں 3 دفعہ سنتی تھی، لیکن اب الحمدللہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ سننے میں اعراب لگ جاتے ہیں اور دوسری دفعہ جو ہے وہ میں اس کے فہم کو دیکھتی ہوں، اور اس کے لیے میں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، جیسے منڈے کو رات کو عشاء کے بعد جو ہے نا، تو تقریباً مجھے کم سے کم 3 گھنٹے تو لگتے ہیں اس لیسن کی پریپریشن میں، 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو جب استاذہ پہلی دفعہ ایک دفعہ سنتی ہوں نا تو وہ اتنا جو ٹائم ریکوائرڈ؟ جی 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 آپ کریے، جی تو جی اس فائزہ میں آپ اپنی بات پوری کیجیے۔ جی تو باجی شروع میں ایسا لگتا تھا کہ یہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اب ایسا ہے کہ جب استاذہ پڑھ رہی ہوتی ہے نا تو الحمدللہ خود بخود وہی اعراب جو ہے وہ ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سے الفاظ قرآن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اب زیادہ ٹائم نہیں لگتا الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ علم آپ کے لیے مبارک کریں۔ نیلوفر باجی ہمارے ساتھ واپس آ چکی، تو باجی اوور ٹو یو ناؤ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے وقت میں برکت کی اور ماشاءاللہ اتنا پڑھ لیا آپ لوگوں نے۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں، ہم جتنا ہم نے پڑھا ہے ہم واپس پلٹتے ہیں لیسن کے آغاز کی طرف، اور ذرا سا ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عربک تھوڑی تھوڑی تو ہم پڑھتے ہی جاتے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ یہ جو پیج نمبر 179 پر اوپر دیکھیے، جہاں سے دونوں آیات کے بعد بات شروع ہو رہی ہے، سورۃ الاعراف اور سبا کی آیت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ هو الفتاح، یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے۔ تو بلکہ اس سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے، چلیں دیکھتے ہیں کون بتائے گا۔ خالدہ آپ کا ہاتھ پہلے سب سے کھڑا ہے، آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل کا نام الفتاح ہے، الفتاح کا روٹ کیا ہے، کس لفظ سے یہ مطلب اس کا یہ نکلا ہے، اور اس روٹ کے معنی کیا ہیں؟ جی الفتاح کا روٹ ورڈ جو ہے وہ فاتحہ ہے، اور یہ الفاتحہ بھی اسی روٹ سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی۔ لیکن فتحہ کا مطلب جو ہے 3 مطلب ہیں، کھولنا، کامیابی اور فیصلہ کرنا۔ تو الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا۔ احسنتی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جناب۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب میرا یہاں پر نیکسٹ سوال جو ہے اس پیراگراف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الفتاح والمصلح من المفسد۔ اس سے میں 2 سوالات آپ سے کروں گی۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ایک صفت اللہ تعالیٰ کی وہ العلیم بھی لا رہے ہیں، فتاح کے ساتھ العلیم کی صفت بھی لا رہے ہیں۔ کیوں یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں، کیا وجہ بتا رہے ہیں؟
شمیم اختر آپ بتائیں گی؟ کوئی کنیکشن ہے الفتح اور العلیم میں؟ علیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جب اللہ فیصلہ کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں بتاتا ہے کھولتا ہے ہمارے سامنے تو اس کو کسی گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ بغیر اس کے کر دیتا ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی جاننے والا ہے، علیم بھی ہے وہ اس کے اس لیے وہ فیصلہ بھی اچھا کر لیتا ہے نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، حسن تھی، بالکل درست کہا آپ نے. اچھا چیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہمارے باقی ساتھی چیٹ میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ذرا سے ایک سوال کرتے ہیں وہاں پر، آپ لوگ وہاں لکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہاں پر اسی پیراگراف میں جس سے میں بات کر رہی ہوں الفتح کا پہلا معنی بتایا جا رہا ہے، کیا ہے معنی؟ لکھیے مائک میں، لکھیے وہ چیٹ پہ لکھیے کہ یہاں پر کیا معنی بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں. جی فیصلہ کرنے والا، عائشہ کرن نے سب سے پہلے لکھا، بارک اللہ فی علمک. یہاں پر معنی فیصلہ کرنے والا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے علم کی بنا پر، یہی کنیکشن ہے دونوں میں. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلا معنی کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. گڈ، چلیں جناب آگے چلتے ہیں. یہ جو بات ہے نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْفَتَّاحُ الَّذِي يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرِّزْقِ. یہ جو پیراگراف ہے یہاں سے میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ اس پیراگراف میں الفتح کا دوسرا معنی بتایا جا رہا ہے، وہ آپ چیٹ میں لکھیں کہ یہاں کون سا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. پہلا معنی تو وہاں فیصلہ کرنے والا تھا، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ. شافیہ نے سب سے پہلے لکھا کھولنے والا. تو آپ کے ذہن میں دو معنی ہو گئے، فیصلہ کرنے والا، کھولنے والا. ٹھیک ہے، ذہن میں رہے گا نا، جب بھی الفتح کا نام آئے گا تو دو کیا چیزیں بلنک کریں گی؟ فیصلہ کرنے والا، کھولنے والا. گڈ، ٹھیک ہے جناب. یہی سے ہم آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں اسی پیراگراف سے، کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت الفتح ہے تو اس میں وہ کن کن چیزوں کے دروازے کھولنے کا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ آپ میں سے جو بتانا چاہے وہ بتائیں، جو مصنف بتا بھی رہے ہیں. روحی تسنیم جی روحی بتائیے. جی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کھولنے والا ہے رزق کے دروازوں کو، علم کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو، اور جو بند ہوئے دروازے ہیں اس کو، اور آسانی کرتا ہے، اور دلوں کو، آنکھوں کو، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، اور حق اور باطل کو سمجھنے کی اور حق اور ہدایت کو سمجھنے کی توفیق بھی دیتا ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک، بہت اچھا جواب دیا. بالکل جو مصنف بتا رہے ہیں آپ نے تو اس کو ایسے کھول کے سامنے رکھ دیا. بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب یہ بتائیے کہ پھر ذرا چلیے روحی آپ ہی بتائیں کیا خیال ہے پھر کہ اگر کوئی دروازے ان میں سے زندگی میں کہیں بند ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے کھولنے کے لیے؟ پھر بس باجی اللہ کا نام لے کے، اس کا الفتح، اس کا نام لے کر ہم دعا کریں اللہ سے تاکہ ہمارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے ناموں کو ہی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ جیسا کہ العلیم ہے، ان سب چیزوں کو بھی ہم اسی طرح سے جب بھی کوئی ہمارے پاس مشکل ہوتی ہے ان ناموں کے سہارے ہی ہم دعا کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جب بھی کوئی دروازہ بند ہو جائے تو ہم اس نام کو یاد کر کے ہم اللہ سے دعا مانگے. ٹھیک ہے. جب یہ میں نے سنا تھا تو میں نے ایکچولی اپنے دوسرے رشتہ داروں سے بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس نام کو آپ پڑھ کے دعا کریں. ٹھیک ہے، بالکل درست کہا آپ نے. اچھا چلیں ایک کام کرتے ہیں نا، ہم سب جو یہاں اس وقت موجود ہیں، ہم پہلے میں سوال بتا دیتی ہوں پھر کہتی ہوں کہ کیا کریں. یعنی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کو ہم میں سے مشکل ہو رزق کی، کسی پر علم کا کوئی دروازہ بند ہو، چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، کسی کو زندگی میں کوئی بہت مشکل ہو رہی ہو، کسی کو لگتا ہو کہ کسی کا دل اس کے لیے بند ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کے معاملات میں، بہن بھائیوں میں، یہاں آنکھوں کو بصیرت ہی نہیں مل رہی، بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، نظر ہی نہیں آ رہا. اب آپ میں سے ہر شخص اور میں اپنی جگہ اپنی مشکل کا سوچے جو اس وقت آپ کو ہے، کس چیز کا دروازہ آپ پر بند ہوا ہوا ہے، اس کو کھلوانا ہے نا اللہ سے. تو آنکھیں بند کریں اور چند سیکنڈ کے لیے دعا کریں، الفتح کھول دے اس کو میرے لیے. الحمدللہ.
مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت محسوس کر کے اللہ کا نام لیا ہوگا. کوئی شیئر کرنا چاہے گا یا آپ کی اس ایکٹیویٹی کے بعد اپنی کوئی فیلنگ یا کوئی جو سوچا ہوا آپ نے, اگر شیئر کرنا چاہیں تو کوئی اگر شیئر کرنا چاہے آپ میں سے. جی میں شہناز. جی اس شہناز. میں مجھے یہ لگا جیسے محفل کی برکت ہوتی ہے نا, اللہ کا ذکر جہاں کیا جائے اس محفل کو فرشتے گھیرتے ہیں تو وہاں برکتیں ہوتی ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں. تو اس محفل میں یہ ایکٹیویٹی کرنے کا ایک الگ ہی اثر تھا اور الگ ہی یعنی لگا مجھے کہ جیسے دل سے ایک الفتاح نکلا ہے, کہ اللہ کو دل سے پکارا گیا ہے بالکل اس محفل کی برکت کی وجہ سے. الحمدللہ دل پہ اثر ہوا, اور باقی میں نے بھی بہت دل جی سے پکارا اور اپنی ایک مشکل تھی جس کی آسانی کے لیے اس کا نام لے کے کہا یا اللہ تو آسان کر دے. ہم میں سے آمین. کون ہے جس کو زندگی میں مشکلات نہیں ہے نا, کوئی نہیں دور کر اللہ سکتا. آسانی کرے. آمین. چلیے جناب, اسی پیج پہ پیج 179 کے بالکل اینڈ پہ آتے ہیں. وقد سم اللہ عز وجل. کیا یہ لائن پڑھ لی تھی شفق؟ کیا یہ لائن پڑھوا لی تھی آپ نے یہاں سے؟ کسی ساتھی نے پڑھی تھی؟ جی باجی ہم پیج نمبر سیکنڈ جو پیج ہے نا اس کا فرسٹ تک پڑھ چکے ہیں. اوکے جہاں الحمدللہ الحمدللہ. چلیں پھر تو نہیں پڑھتے, پھر سوال کرتے ہیں آپ سے. یہ بھی چیٹ میں ہی کرتے ہیں. یہاں پر جو ایک بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا ایک نام بتایا جا رہا ہے. میں چاہوں گی وہ چیٹ میں آپ لکھیں وہ کیا نام ہے جو یہ بتا رہے ہیں قیامت کے دن کا. گڈ. فائزہ امجد نے سب سے پہلے بتایا ہے یوم الفتح. یوم الفتح پیچھے سے آ رہا ہے نا, تو ہم جب اسے الگ کہیں گے تو یوم الفتح ہے. بالکل صحیح, فتح کا دن, فیصلے کا دن ہے نا وہ. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ آگے آتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں, پیج نمبر 180 پر. پیج نمبر 180 پہ یہ جو اوپر کا پیراگراف پہلا ہے, واللہ جل جلالہ بیدی مفاتیح کل شیء فهو الفتاح الذی یفتح ما استغلق من المحسوسات والمعقولات. میرا سوال آپ سے یہ ہے, جو بتانا چاہے ماریہ عمران سے پوچھ لیتے ہیں. کیا آپ بتائیں گے ماریہ عمران کے محسوسات کیا ہوتی ہیں اور معقولات کیا ہوتے ہیں؟ باجی اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں, اور جو چیزیں بند ہو گئیں, محسوسات مطلب جن کو ہم چھو سکتے ہیں, اور معقولات جن کو ہم سوچ سکتے ہیں. فیغنی جو وہ غنی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ویفتح جو جزاک کھول اللہ خیر. دیتا ہے. جزاک اللہ خیر ماریہ. میں نے صرف محسوسات اور معقولات کا پوچھا تھا, آپ نے بالکل درست بتا دیا. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے, یعنی پھر جو چیزیں ہم چھو سکتے ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. مثلا کوئی چیز بتائیں, چلے ماریہ آپ بتائیں, کوئی ایسی چیز بتائیں جو بند ہو جاتی ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں. مثلا باجی پانی ہے, ہوا ہے. پانی پانی کو ہم چھو نل سکتے کا ہیں, نہیں کھل ہوا رہا کو. آپ سے, یہ پانی بند ہو گیا آپ کے گھر میں. چلیں ٹھیک ہے جی, پانی آنا بند ہو گیا. باجی گیس ہے, پانی ہے, ہوا ہے, ان سب کو ہم صرف چھو سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہوا کو تو شاید نہ چھو سکیں لیکن پانی کو چھو سکتے ہیں. گیس کو بھی شاید نہ چھو سکیں لیکن اس کی ٹیب کو تو چھو سکتے ہیں آپ. یہ بند ہو جاتی ہے نا, تو ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں کھل جائیں, ہمارے لیے اس میں آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یا یہ کہ دروازہ بعض اوقات بند ہو جاتا ہے, کوئی ڈرا لاک ہو جاتا ہے. کیا کبھی پہلے ہم نے سوچا, آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا, کبھی پہلے ہم نے سوچا کہ کوئی ڈرا لاک ہو جائے تو میں الفتاح کہہ کر اللہ کو پکاروں گے یا اللہ میری مدد کر. اس اینگل سے بھی آج بات ہوئی ہے نا, کسی نے اس اینگل سے سوچا کبھی پہلے؟ شیئر کریں گے آپ میں سے کوئی؟ باجی میں سمرین غلام سرور. جی فرمائیے سمرین. باجی کل میں نے یہ سنا لیکچر, صبح ہی سنا تھا میں نے, اور میری گیس نہیں آ رہی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ گیس نہیں آ رہی ہے اور بچے کھانا کھانے کے لیے بھی روٹی پکانی تھی مجھے. تو 2:30 بجے کے ٹائم میں سوچ رہی تھی کہ یہ گیس کیسے کھلے گی, اب آ ہی نہیں رہی تھی بالکل بھی. اور پھر میں نے الفتح پڑھا اور وہ گیس آ گئی. سبحان اللہ, یہ آپ کا یقین ہے, جیسا آپ ہاں, اللہ کی گمان کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. میں نے بولا کہ میں نے سوچا کہ استاذہ نے بولا تھا کہ آپ یہ کر کے کھولیں گے تو انشاءاللہ, یہ پڑھ کے کھولیں گے تو انشاءاللہ کھلے گی ہر چیز, جیسے دروازہ بھی کھل سکتا ہے, کوئی لوک ہو جائے. تو میں نے یہ کر کے اور پھر کھولا تو ماشاءاللہ گیس آ گئی. مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور اتنی حیرت ہو رہی تھی مجھے کہ واقعی ایسا بھی ہوتا ہے, یعنی کبھی ایسا سوچا نہیں تھا, ایسا کیا نہیں ایسا.
लेकिन इस दफा ये करके देखा तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बेटी से भी शेयर किया, मैंने बोला देखो बेटा गैस आ ही नहीं रही थी और देखो गैस आ गई, मैंने ये पढ़ा तो। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ये यकीन और ये तवक्कुल अता करे और अल्लाह हमारी हर हर मामले में मदद करे, हमारे लिए दरवाजे खोलता जाए। शकीला, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अब्ला सलाम। जी, मैं यही महसूसात में से मैं सोच रही थी कि हम एक चीज़ को एक इंसान है हमारे पास है, हम उसे महसूस कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, वो तो एक लम्हे में सांस की डोर ख़त्म हो जाती है, तो हम खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये मेरे पे अभी बीती है, मेरे हस्बैंड की पिछले वीक डेथ हुई, तो महसूसात को मैंने ऐसे फील किया कि अभी मैंने उनका हाथ पकड़ा था, अभी हाथ छू रहे थे, अभी एक लम्हे का फासला के सांस खत्म है, तो फिर हम एक तरफ हट गए सब के सब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िहू मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहू दारन ख़ैरन मिन दारिही व अहलन ख़ैरन मिन अहलिही व ज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही व अदख़िलहू जन्नह व अइज़हू मिन अज़ाबिल क़ब्र व अइज़हू मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह ताला उनके बाद आपके लिए हर चीज़ के हर मुश्किल को आसान करे और हर तंगदस्ती से आपको बचाए और हर गम को वो दिल में घुटन और तंगी है ना, उससे उसके लिए खोल दे दिल को आपके, क्योंकि अल्लाह ही दिलों को सुकून अता करने वाला है। मेरा सवाल यहाँ पर जो है इसी से है ना, महसूसात और माकुलात के बंद दरवाजे पर बात हो रही है ना यहाँ पर, तो आप इसी को बताएगा कि जब अल्लाह जल्ला जलालहू महसूसात और माकुलात के बंद दरवाजे खोलता है तो क्या होता है? इसी पैराग्राफ में वो बता रहे हैं ना कि क्या हो जाता है फिर। फायजा अमजद, आप बताएंगी? जी बाजी। तो युगनिया फ़कीरा, अल्लाह ताला फ़कीर को गनी कर देते हैं और कर्ब और गम को जो है वो दूर कर देते हैं, और वयुज़ीलुल हुमूम बिस्सुरूर, और गमों को खुशियों के साथ बदल देते हैं, और जहालत को इल्म के साथ बदल देते हैं, और गुमराही को हिदायत के साथ बदल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और तंगदस्ती से तंगदस्त की मुश्किल को खोल देते हैं। बारकल्लाहु फी इल्मिक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, वल फुतूह कुल्लुहा बियदिल्लाह, यहाँ से मेरा आपसे ये सवाल है कि ये बताइए कि यहाँ मुसन्निफ ये बात करें कि सारी फतूहात और कामयाबियाँ अकेले अल्लाह वहदहू के हाथ में हैं। दो काम वो बता रहे हैं कि इन फतूहात को पाने के लिए हमें ये दो काम करने होंगे। क्या हैं वो दो? कौन बताएगा आप में से? मिसेस दानिश, आप बताएंगी? जी। राबिया अमल नादिर। के साथ अतात। अमल के साथ इताअत की जाए। ठीक है मिसेस दानिश, एक तो ये, दूसरा क्या है? जी मैं लेट हर ट्राई, फिर मैं आती हूँ अमरीन आपकी तरफ। चलिए मिस दानिश, एक आपने बता दिया, गुड, बारकल्लाह फील में। अमरीन दूसरा, पहला आप बताइए, दूसरा उन्होंने बताया था, पहली उन्होंने क्या बात बताई है? एक तो बाजी मदद मांगनी है और उसी से ही, और दूसरी है कि नेमतें जितनी भी हैं वो अल्लाह से मिलती हैं। वो ठीक है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं ना कि बस बंदों पर लाजिम है कि वो फतह और नुसरत तलब करें। किससे? अल्लाह से। जो सिर्फ मदद अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। जी हाँ, सिर्फ अल्लाह से ही। ये मत देखिए, फतह और नुसरत दो बात जो कह रहे हैं ना, इसको मार्क कर लें, ये बहुत अहम बात है। ये इसी चैप्टर में, इसको आप ब्रैकेट करके मार्क कर सकते हैं। आई यत्लुबुल फतह व नस्र मिनहु ला मिन गैरिही, अल्लाह के सिवा वो किसी और से फतह और नुसरत ना मांगे, किसी और पे डिपेंड ना करें, डिपेंडेंसी छोड़ दें लोगों पर, अल्लाह से मांगे कि मुझे तूने कामयाब करना है। और सेकंड, व यामलु बिताअतिही, इसको भी ब्रैकेट कर दें, उसी अपने जो टेक्स्ट है उस पे मार्क कर लें, अमल करें कैसे? इताअत के मुताबिक।
تو ملتی ہیں یہ چیزیں. اچھا اب ذرا سا اس کو کنیکٹ کریں اپنی زندگی سے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمارے ساتھ ہمارے بند دروازے کھول دے, ہمارے رزق کے دروازے کھول دے. ہمیں لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں, لوگ بہت کچھ پوچھتے ہیں نا, آپ کو وظیفہ بتائیں, آپ کو عمل بتائیں, لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو اطاعت تو نہ ہوئی نا, عمل تو نہ ہوا. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ فرائض کو پورا کیا جائے, اللہ کی خوشنودی کے کام کیے جائیں, پھر اور صرف اسی سے مانگا جائے. تو پھر کیا ہوگا, وہ چاہے گا تو کھول دے گا انشاءاللہ, جب چاہے گا کھول دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنی ہے کہ ہماری کہیں کہیں جہاں مشکل آئی ہوئی ہے نا, کئی راستے بند ہوئے ہوئے ہیں, کسی چیز کی بھی کوئی مشکل آئی ہوئی ہے, کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہے, تو کہیں میرے عمل میں تو کمی نہیں ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے آزمائش بنا دی ہے. یہ سوچنا ہے ہم نے انشاءاللہ, کیونکہ آگے دیکھیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ساری فتوحات اور کامیابی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو ہمیں ان کو پانے کے لیے یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. واللہ جل جلالہ, اس کی عربک کون پڑھے گا آپ میں سے؟ طاہرہ پڑھی. طاہرہ. واللہ جل جلالہ لہ ملک السماوات والارض وبیدہ مفاتیح السماوات والارض وبیدہ مفاتیح الرحمت والارزاق والنعم الظاہرۃ والباطنہ. آخری لائن میں پھر پڑھے, ارزاق کے بعد والنعم الظاہرۃ والباطنہ. والنعم الظاہرۃ والباطنہ. ٹھیک ہے, والنعم الظاہرۃ والباطنہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب یہ بتائیے, طاہرہ آپ ہی بتائیں گی کیا, یہاں سے سوال کروں میں یہاں پر؟ جی 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 جی. یہ اس کا ترجمہ کریں چلے آپ. واللہ جل جلالہ, بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے, لہو ملک السماوات والارض, اس کے لیے ہے, اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. ٹھیک ہے, عربک نہ پڑھیں, بس اردو پڑھیں تاکہ وقت بچے. آگے بتائیں. اس کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. ٹھیک ہے. اور اسی کے پاس ہیں رحمت کی اور رزق کی, اور ظاہری نعمتوں کی اور باطنی نعمتوں کی. ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ فیک, احسنتی. اچھا چلیں ابھی یہ کسی اور ساتھی سے آگے کا پڑھواتے ہیں, پھر میں یہ سوال کرتی ہوں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ جو ہے نا اس کے بعد والخلق کلہم, یہ لائن کون ساتھی پڑھے گا آپ میں سے؟ رابعہ نادر. رابعہ پڑھیے. رابعہ پڑھیے. جی. والخلق کلہم مفتقرون الی الرب سبحانہ ولیس بید احد منہم من الامر شیء بس یبسط ٹھیک ہے, الرزق. اتنا ہی پڑھنا ہے آپ نے. اب آپ سے میں جی سوال کرتی ہوں, اوپر جی کا جو آپ نے پڑھا اور یہ ابھی نیچے کا پڑھا, اوپر کا میری ساتھی طاہرہ یاسمین نے اس کی ٹرانسلیشن کیا, اس لائن کا ٹرانسلیشن آپ کریں. جی. اور ساری مخلوق محتاج ہے اپنے رب کی, اور نہیں ان میں سے کسی کے معاملے میں کوئی بھی چیز. پھیلا دیتا ہے رزق کو بس یہیں تک, بس جی یہیں تک. جی جی. یہ دونوں چیزیں پڑھ کر کیا یہ ساری لائنز کو پڑھ کے کیا محسوس ہوتا ہے؟ میم اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پاور فیل ہوتی ہے کہ ساری کنجیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ہر طرح سے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہر نعمت کے لیے, ہر رحمت کے لیے, ہر رزق کے لیے. لیکن ہم کس کو پاورفل سمجھتے ہیں یوزلی؟ ہم اپنے آپ کو یا پھر اور لوگوں کو. ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے نا کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا, لیکن جی رب ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم بات کریں نا. جزاک اللہ خیر, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ٹھیک ہے جناب, آگے کا جو ہے نا اس سے اگلی لائن, یبسط الرزق علی من یشاء. بطول اقبال آپ پڑھیں گی؟ بطول اقبال. جی. یبسط الرزق علی من یشاء ویضیقہ علی من یشاء حتی یکون بقدر حاجته لا یزید عنها فهو الذی یعلم احوال عباده وما یصلحهم فیعطی کل منهم ما یلیق بحکمته وتقضیه مشیئته له مقاليد السماوات والأرض
यबसतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। हसनती बतूल, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। 2 लफ्ज देख लें बस, हत्ता यकूनु बिक़द्रि हाजतिही, ठीक है, यहाँ यकूनु है, और इसी तरह फहुवल्लज़ी यअलमु अहवाल इबादिही और मशीअतुहु, ठीक है। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, मशीअतुहु, गुड। सवाल मेरा आप साथियों से ये है, जो भी जवाब देना चाहे वो अपना नाम ले के यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला मखलूक की रोजी वसी करने या उसमें तंगी करने का फैसला करते हैं। किस तरह फैसला करते हैं ये? जी, क्या अल्लाह ताला का इसमें हमें नजर आता है, क्या समझ में आता है इससे हमें, इस पैराग्राफ से? जी जुम्ना फरमाइए। इसमें ये जो मुसन्निफ बता रहे हैं वो यही है कि अल्लाह ताला की मशीयत, जो उसके जो फैसले हैं उसकी हिकमत पर मबनी, यानी अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसके लिए कौन सा रिस्क किस मकदार में देना चाहिए या क्या होना चाहिए, इसमें कमी बेशी। बंदों के हालात को जानता है तो उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क करता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, हसन थी। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं हम। पढ़िए जी आगे, एक एक लाइन पढ़ते जाएं। जिसने नहीं पढ़ा जी, कमरुन्निसा पढ़िए, आगे पढ़े। फसुब्हानहू, कमरुन्निसा पढ़िए। फसुब्हानहु मा अकरमहु व मा अरहमहु बिइबादिही व मा अज़मु अनायतहु बिखल्क़िही इन्नल्लाह लौ फतहल मुतिर्रु अलन नास फमन ज़ल्लज़ी मतर अलन नास, ठीक है, मतर अलन नास, मतर अलन नास फमन ज़ल्लज़ी यहबिसुहु अन्हु लिअल्ला यग़रक़ू कमा हिस्सु यग़रिक़ू, यहाँ से देखें, यग़रिक़ू कमा हसला, यग़रक़ू कमा हसला लिक़ौमी नूह, यग़रिक़ू, ठीक है, गरक से है ना, गरक से यग़रिक़ू, ठीक है। और इसी तरह ऊपर वमा आज़मा इनायतुहु, ठीक है, इनायतुहु, वहाँ पे इनायतुहु। नेक्स्ट लाइन पढ़े। वलौ हबसल्लाहि अन इबादिहिल फित्रा वन नबाता लिमस्तताउ अन यफ्तहु मा अग़लक़हु अल्लाहु सुब्हानहु। इसमें शुरू में देखें, वलौ हबसल्लाहु अन इबादिहिल क़त्रा वन नबात, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, आखिरी जो 2 लाइन है उसके ऊपर आते हैं हम। जो पढ़ना चाहे वो अपना नाम ले। कौन पढ़ेगा? फल्लाहु सुब्हानहु, यहाँ से अदीबा पढ़िए। फल्लाहु सुब्हानहु हुवल्लज़ी फ़तक़स सहाब बिल-ग़ैथ व फ़तक़ल अर्द बिन-नबात व फ़लक़ल हब्बत अनिश-शजरा व फ़तहल ऐन बिल-बसर वल-उज़ुन बिस-सम'i वल-लिसान बिल-कलाम। जरा रुकें यहाँ पर अदीबा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन इसको देखें। वफ़तक़ल अर्द बिन-नबात व फ़लक़ल हब्बत, ठीक है, और वल उज़ुनु बिस-सम'i वल लिसानु बिल कलाम। बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले दीबा आपसे सवाल करते हैं, इसका तर्जुमा तो करे जरा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है जिसने खोल दिया बादलों को बारिश के साथ और अलग कर दिया ज़मीन को नबातात के साथ और बीज को दरख्त के साथ और बीज दरख्त से अलग कर दिए और आँख को खोला देखने के लिए और कानों को खोल दिया सुनने के लिए और ज़बान को खोल दिया बोलने के लिए। क्या महसूस किया ये पढ़कर? मुझे तो भाभी मतलब ये इसमें जो इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है ना, आँख, ज़बान और कान, जिनके पास होते हैं वो इसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया था ना कि ये खोल हैं अल्लाह ताला ने, तो मैं इमेजिन करी थी कि अगर ये नहीं होते, एक भी चीज़ मेरी ही बंद होती, तो मैं किस तरीके से ज़िंदगी मतलब गुजार रही होती।
اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو ہر چیز مطلب ویسے عطا کی ہے. تو یہاں آ کے مجھے اس میں شکر یہ کیفیت آ رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر چیز کھول رکھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نعمت عطا کرتا ہی رہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آئیے جی، پیج نمبر 181 پر. اس کی پہلی جو 4 لائنیں ہیں وہ آپ لوگوں نے خود پڑھنی ہے، اس کی عربک پڑھنی ہے، اس کو لاؤڈلی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، کسی کو سنانا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ فاطر کی آیت تک. اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ آتے ہیں، وَمِمَّا يَفْتَحُ اللَّهُ. کون پڑھے گا؟ سائمہ. شائمہ پڑھیے. وَمِمَّا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ وَذَلِكَ الْفَتْحُ بِحَسْبِ التَّقْوَى وَالصَّلَاةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اچھا، ان کا شاید سگنل ڈراپ ہو گئے. اس میں ابتدا میں دیکھیں وَمِمَّا يَفْتَحَهُ اللَّهُ، يَفْتَحَهُ اللَّهُ، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بِحَسْبِ التَّقْوَى. ٹھیک ہے، باقی آگے آیت ہے، وہ اس پہ بھی میں سوال کرتی ہوں، لیکن ذرا میں اس پہ ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر علم اور حکمت اور دین کی سمجھ کسی بنیاد پر کھولتا ہے. کیا بنیاد بتا رہے ہیں وہ یہاں پر؟ امرین میں بتاؤں گی. جی بتائیے سمرین. تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں انسان کے اوپر کھولتا ہے، کیونکہ آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے، وَاتَّقُوا تقوی اللَّهَ. اور صلاح کی بنیاد پہ، بالکل صحیح ہے. اچھا چلیں آیت کو ہی دیکھتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو اس آیت کے مطابق بتائیے کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے یا ہم اپنے علم میں بڑھوتری چاہیں تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ نسرین یاسین آپ بتائیں گی. جی باجی، جس وقت ہمارے کسی بھی معاملے میں رکاوٹ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، علم میں کمی ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن سے رکنے کو کہا ہے ان میں رکنا، اور جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا. اس کی ایک مثال میں یہ سوچتی ہوں، اکثر جب کسی کو کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو لوگ، ابھی جو آپ نے بھی بات کی کہ وظیفے پوچھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو پھر اکثر لوگ بتاتے ہیں آپ وہ پڑھیں جو سورہ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. ٹھیک ہے، اب لوگ بڑے عقیدے کے ساتھ اور بس یہ کہ ہمارا مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے، جس میں ہم پھنسے ہم نکل جائیں. لیکن جب ہم تدبر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پہلا لفظ وہاں کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. یہ تعلیم نہیں دیتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے. بہت اچھی بات کی نسرین، بارک اللہ فی علمک، درست فرمایا آپ جی نے. باجی، میری آواز آئی؟ جی بالکل درست کہا آپ نے، میری سمجھ لی اور بہت اچھی بات کی، جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم واللہ عز وجل قد یفتح. یہاں سے کون پڑھے گا؟ مسز دانش. مس دانش آپ نے پہلے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نہیں ہے، آنسر دیا پڑھیے تھا. پڑھیے. واللہ عز وجل قد یفتح انواع النعیم. پڑھیے. ان کے مائک آف ہو گیا. کون پڑھے گا؟ ثانیہ آپ آگے پڑھیں گی؟ میں پڑھ لوں اسما خان؟ جی اسما خان پڑھیے آگے، اس سے آگے. والخيرات على الناس استدراجا وعقوبة لهم إذا تركوا ما أمرهم الله به ووقعوا فيما نهاهم عنه كما قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. اچھا جناب، میرا سوال یہ ہے، کوئی وہ ساتھی اب تک وہ حصہ لیں اب جنہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا نعمتوں کا ملنا ہمیشہ اللہ کی رضامندی کا اظہار ہوتا ہے؟ یہاں یہ بات کر رہے ہیں اس پہ. جی مہوش بتائیں، آپ سہرش آپ بتائیں. جی باجی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ڈیل دیتا ہے. اگر اس کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نعمت پہ مجھے جو ہے آگے پوچھنی ہوگی. نعمت کا ملنا یہی ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا سنسیئر ہے. اول تو یہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کو چاہیے یا نہیں چاہیے, اور نعمت کا ملنا ہی ایک آزمائش ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے تبھی نعمت مل رہی ہے. تب صحابہ بالکل کرام درست کا یہ فرمایا. عمل ہوتا تھا کہ نعمت ملتی تھی تو وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ہماری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی اس نعمت کی. بالکل درست فرمایا, جزاک اللہ خیر کثیرہ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, یہ جو سورۃ اعراف کی جو آیت ہے اور اس سے پہلے جو دعا ہے, کون اچھا سا پڑھ سکے گا اس کو آپ میں سے؟ کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ اللہم افتح. ثانیہ آپ پڑھیں گی؟ ثانیہ آپ پڑھیں گی؟ میں پڑھوں ریشما؟ چلیے ریشما آپ پڑھیں. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا من بركات السماء والأرض ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأنت خیر الفاتحین. وأنت خير الفاتحين. شاباش, بالکل ٹھیک. اچھا جناب, یہی آپ کا ہوم ورک ہے اس ہفتے. یہ دونوں دعائیں جو ہیں آپ نے مانگنی ہیں. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک, یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور وفتح لنا من برکات السماء والارض, آسمان سے کے دروازوں سے ہمارے لیے اور زمین سے ہمارے لیے برکات نازل دے دے ہمیں. اور اسی طرح ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. کتنے مسائل ہمیں لوگوں کے ساتھ آتے ہیں نا, لوگ ہماری بات نہیں سنتے, لوگ ہمیں غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں, فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا چیز کا. اگر آپ ان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں نا, تو یہ دعائیں مانگا کریں. اس ہفتے اپنی مشکلات کو سوچ کر اپنے لیے برکات کن کن چیزوں میں چاہتے ہیں سوچ کے پرٹیکولرلی اس حوالے سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہے, انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, ہم آپ کو چلیں یہ تو مجھے بتائیں, ہم آپ کو ہوم ورکس دے دیتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو کئی ہوم ورکس دیے تھے, پڑھنے کو دیا تھا. آپ کرتے بھی ہیں یا بس ہم کہہ دیتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں اور بات آئی گئی ہو جاتی ہے؟ کسی نے پچھلے ہفتے کے ہوم ورک کیے؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ کیا ہم ہوم ورک دینا بند کر دیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاء اللہ الحمدللہ, میرا نام نیلوفر ہے. یہ ہوم ورک بہت اچھا دے رہے باجی, اس کے وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ. اصل میں نا مجھے دین پہ بہت جمے رہے تھے. سڈنلی کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جو بھی کورس جوائن کر رہے سب بیچ میں رکاوٹ ہو رہی, ہر چیز میں رکاوٹ ہو رہی. مگر یہ دعائیں یہ ہوم ورک دے رہے نا آپ, اس کے وجہ سے بہت الحمدللہ واپس ہم لوگ دین پہ آ رہے. الحمدللہ دعائیں خوب مانگ رہے, ایک ریمائنڈر ہو جا رہا ہے الحمدللہ. اور یہ نام بھی فتح کے وجہ سے ہم لوگ یا اللہ یا فتح بول کے دعائیں بھی کر رہے, جو بھی رکاوٹ ہو رہی ہے الحمدللہ ایک ایک کر کے کلیئر بھی ہو رہی. جزاک اللہ خیر کثیر بازی آپ لوگوں کو. جزاک اللہ ہم خیر لوگ نیلوفر, یہ تو آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ علم حاصل کر رہی ہیں اور ساتھ عمل کی بھی کوشش کر رہی ہیں. بارک اللہ فیک. کوئی اور شیئر کرے گا آپ میں سے ہوم ورک کے حوالے سے؟ کچھ کرتے ہیں آپ, پڑھتے ہیں, کیا ہوم ورکس دیے جائیں نہیں دیے جائیں؟ جی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہم بھی تو سوچتے ہیں نا, ہم کام کہتے ہیں, کہنا بھی چاہیے کہ نہیں, اپنی بات ہی کھونا تو نہیں ہے کہیں. جی سروت سلطانہ آپ شیئر کریں گے کچھ؟ جی باجی میں الحمدللہ کا کارڈ روزانہ پڑھتی ہوں. جب تک نہیں پڑھے بے چینی ہوتی مجھے. کافی عرصے سے میں اس کی ڈائری لکھی ہوں. چلے الحمدللہ. نیلوفر یاسمین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ ہوم ورک دیتے ہیں اس کی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اس کو میں گھر میں بچوں کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ اس کو سناؤں اور بتاؤں ان کو. اور جو تھیم اس کا چیپٹر کا ہوتا ہے تو اس میں جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ تو آپ لوگ بتاتے ہیں ہمیں اور کچھ ہمیں خود سے بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر میں آن دا ہول گھر میں شیئر کرتی ہوں سب کے ساتھ, تاکہ بچوں کے کانوں میں بھی یہ چیزیں پڑیں اور اس پر وہ عمل ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کلاس میں بھی میں اپنے اسٹوڈینٹس کو, جیسے اپنے لاسٹ ٹائم حدیث دی تھی تو اس کو میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اور سنایا بھی, عربک میں بھی اور اس کا ٹرانسلیشن بھی. اور باقی بھی ہوم ورک جو ہے اس کو بھی میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور میں کرتی رہوں. بارک اللہ فی علمک و عملک. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. الحمدللہ. شاہدہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम। मैं भी जैसे जो भी आपका होमवर्क होता है उसको रिपीट भी करती हूँ और उसको पे अमल भी करने की कोशिश करती हूँ। जैसे फ्रेंड्स के साथ पार्टी थी तो फिर मैंने उनको कहा कि हम 10 मिनट जैसे कुछ हदीस और कुछ अपना शेयर मैं करना चाहती हूँ, तो बारी बारी आप भी जैसे नमाज का और ये वो करें, तो मैं उनसे सुनती रही और उनको बताती रही। और फिर मैंने उनको कहा मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करती हूँ आप प्लीज़ माइंड ना किया करें कि मैं आपको तंग तो नहीं कर रही, क्योंकि ये हमारा होमवर्क होता है और मुझे अस्तांजा के झूठ तो नहीं बोलना है, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत पसंद किया और बहुत ही आप लोगों को दुआएं दे रही थी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, चिराग से चिराग जलता है ना, कहाँ से बात सुनते हैं और कहाँ पहुंचती है। यही नबी सल्लल्लाहु की वो जो हदीस है ना कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, मुझसे एक आयत भी सुनो तो आगे पहुंचाओ। तो आप माशाल्लाह उन लोगों में से हैं जो सुनते हैं और आगे पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला आपके चेहरों को तरोताज़ा रखे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु इसके मुताबिक जो उनकी नबी की बात को एज इट इज आगे पहुंचाए, तो अल्लाह ताला दुआ है ना उनके लिए कि उनके चेहरे को तरोताज़ा करे अल्लाह ताला। मेरे लिए जज़ाकल्लाह। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अब टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं हम। एक होमवर्क आपका और है, और वो ये है कि ये जो आपने आगे आ रहा है ना, ये व मफातिहुल गैबि खम्सुन, ये वाला जो ये भी और इससे ऊपर का भी जो है, व मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्लल्लाह, ये दोनों पैराग्राफ जो है ना, ये आपने अरबिक पढ़नी है इनकी, और ये किसी को आपने पढ़ाने हैं, बताने हैं, जैसे शेयरिंग करनी है। खास तौर पे इसमें वो 5 चीज़ें हैं ना कि जो जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, तो वो 5 चीज़ें क्या हैं, आपने अरबिक पढ़ के और उर्दू पढ़ के बतानी है किसी को। ये आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हमारे पास 2 मिनट या 3 मिनट हैं, उसमें मैं चाहूंगी कि आज के लेसन से जो कुछ आपने पढ़ा, आपने क्या महसूस किया, कोई आप शेयरिंग करना चाहें ऑन योर ओन, तो आप अपना। रुबीना जी फरमाइए। जी रुबीना। बाकी आज के सबक से हमें ये पता चला कि हर मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह ताला का नाम अल-फताह, यानी खोलने वाला और फैसला करने वाला, दिल से पुकारें तो इंशाअल्लाह ताला मुश्किलों से निकलने के जो रास्ते हैं अल्लाह ताला वो जरूर खोलेगा और हमारी जरूर मदद करेगा इंशाअल्लाह। जी, और कोई अल्लाह और ताला से खान? अमरीन नदी। जी कहिए समरीन। जी अमरीन बाजी। जी अच्छा बाजी, मैं अमरीन। ये कह रही थी कि आज का तो नाम पढ़ के ना, तो मैं तो ज़्यादातर मुझे रोना ही आता रहा कि अल्लाह ताला का इतना, अल्लाह ताला हमारे करीब हैं और कितना कुछ देने वाले हैं, और हम जो है ना वो मतलब एक तरह से हम जानते ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि कुरान पढ़ा है, लेकिन उस वक्त ओवरऑल ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब जब इसको खोल के पढ़ा है ना नाम को, तो बस अजीब सी कंडीशन हो गई ना। और जो आया था ना वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, मुझे तो बस यही याद आ रही थी कि हमने वाकई अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी। और फिर बिल्कुल। मेरी मेड आई ना, मेरी मेड आई तो मैंने उसको भी अल्लाह का ये नाम बताया, और मैंने जब उसको कहा कि अल्लाह का ये नाम है, तो उसको ज़ाहिर मालूम ही नहीं था। तो फिर मैंने उसको बताया कि तुम जो अपने लिए परेशान रहती हो अपनी मसाइल से, तो तुम अल्लाह ताला का ये नाम मैंने उसको लिख के दिया, तुम याद करो और इससे अल्लाह ताला से दुआएं करो। तो सुभान अल्लाह, आपने कितना अच्छा काम किया कि जो नहीं जानता उस तक बात पहुंचाई, यही तो करने फिर का बाजी काम। मैंने सोचा कि रोज मैं ना इसको एक नाम याद करवाऊंगी अल्लाह का, तो इंशाल्लाह इन लोगों को भी इल्म होगा। और मैंने उसको कहा कि अपने घर में जाके सबको बताओ, और फिर इसको जो है ना याद भी करवाओ घर वालों को, और इसके जरिए से अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमारी मुश्किलों को खोल दे, हमारे लिए रास्ते खोल दे। आमीन। देखिए, बहुत से लोग आते हैं ना हमारे पास, कहते हैं ये मुश्किल है आप बताएं, तो ये अल-फत्ताह जो नाम है ना, ये हमने फैलाना है, बताना है लोगों को इंशाल्लाह। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, कोई और साथी? मैं बताऊं शमीम अख्तर, जी ये शमीम। इसमें अच्छी बात हुई है कि जैसे बारिश बादलों से वो निकलती है और कानों को सुनने की और जबान को बोलने की ताकत दी है। तो हमारी एक रिश्तेदार ने इतनी अच्छी सेहतमंद थी, फारिज का असर हुआ, आप बोल नहीं पा रही हैं, अल्फाज अदा कर रही हैं लेकिन अदा नहीं हो रहे। तो देखें उस वक्त यही हो रहा है कि देखो अल्लाह फत्ताह का कितना मतलब है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो उनको गोयाई दे दे। वो बोलती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रही हैं। तो इतनी मायूसी और इतनी उनके ऊपर वो हो रही है कि परेशानी जो है लोग देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो ये बस देखिए जरा मायूस और नाउमीद नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला तो जब चाहे कुन कह के जब से जो कुछ कर देना। चलें जी, हमारा वक्त मुकम्मल हुआ। मैं एक दुआ के साथ इख्तिताम करती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता।
اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمارے لیے زندگی کے نعمتوں کے دروازے کھول دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر رحم فرمائے، اپنا کرم ہم پر نازل کرتا رہے اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو سے ہم سب کو بچائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔